بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ بغداد میں سخت قطع پڑا اور کھانے کو کچھ میسر نہ تھا۔ مجھے بھی فاقے رہتے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلب کچھ زیادہ ہوا تو میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر کچھ گھاس یا پتے ملیں تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ بالآخر میں شہر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نڈھال تھا کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرنے کو کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اللہ عز و جل میرے حال سے واقف ہے، اسی پر توکل اور اس قدر بے صبر نہ ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر وہ نوجوان میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ میں نے انکار کر دیا، اور جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جیلان کے ایک شخص عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا وہ میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا کہ مجھے جیلان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈھال 3 دن گزار دیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ فاقہ کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا تھا۔ یہ کھانا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہے اور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اور پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا کھایا۔